بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی، قوم لوط کا کردار، قوم لوط پہ اللہ کا عذاب اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور مکمل معلومات حاصل کیجیے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ والد کی وفات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی پرورش کا ذمہ لیا۔ قرآن پاک میں حضرت لوط علیہ السلام کا 27 بار ذکر آیا ہے۔ جب قوم ابراہیم کے خلاف ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا، اللہ پاک کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت رہے، تو نمرود اور اس کی قوم نے آپ علیہ السلام کو اپنے علاقے سے نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرنے والے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ بحر مردار کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف گئے وہاں بہت زیادہ برائیاں تھیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جب لوط نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی فحاشی اور بے حیائی کرتے ہو جو جہانوں میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ پھر اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی حاجت پوری کرتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ اس کو کافر، مجرم اور حد سے بڑھنے والی قوم کہا گیا، اور انہیں فضول خرچی کرنے والے فاسق بھی کہا گیا۔ یہ لوگ اپنے خبیث تھے، اتنے خبیث تھے کہ بھری مجلس میں ہوا خارج کرتے تھے اور اس حرکت پہ خوش ہوتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ آپ علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے۔ لوط علیہ السلام دعوت حق دیتے رہے، لیکن ان کا یہی جواب ہوتا تھا کہ تو اللہ کا عذاب لے آ۔ قوم عاد اور قوم سمود نے بھی اسی طرح جواب دیا تھا۔ لوط علیہ السلام نے اللہ پاک کے عذاب سے بہت ڈرایا کہ اللہ پاک کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اس بدبخت قوم نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس بستی سے نکال دیتے ہیں، یہ بڑے مومن بنتے ہیں۔ لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہ تھا، سب لوگ کافر تھے، حتیٰ کہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی۔ لوط علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ پاک، مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کے عمل سے بچا اور نجات عطا فرما۔ اس قوم میں لوط علیہ السلام کی قوم کا کوئی بھی فرد نہ تھا۔ لوط علیہ السلام اکیلے تھے، اپنے گھر میں ہی رہا کرتے تھے، کیونکہ یہ بدبخت سخت خلاف ہو گئے تھے کہ اللہ پاک سے دعا فرمائی، یا اللہ پاک مجھے ان فسادیوں سے محفوظ فرما۔ اللہ پاک نے فرشتے بھیجے، فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے اور ان کے سامنے سے گزرے تاکہ ان بدبختوں کو چیک کیا جائے۔ جب فرشتے بستی کے قریب پہنچے تو لوط علیہ السلام کی بیٹی نے ان کو دیکھ لیا، کیونکہ وہ بستی سے باہر رہتی تھی۔ فوراً دوڑ کر اپنے باپ لوط علیہ السلام کے پاس آئی اور ان کو بتایا کہ خوبصورت جوان آ رہے ہیں، یہ بدبخت قوم والے ان سے برائی کریں گے۔ لوط علیہ السلام ان کے پاس فوراً سے پہنچے اور دریافت کیا کہ آپ نے کہاں جانا ہے، تو انہوں نے کہا ہم آپ کے مہمان ہیں۔ لوط علیہ السلام ان کو اپنے گھر
آنے سے منع نہ کر سکے کیونکہ وہ مہمان تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے گندی قوم پہلے کبھی نہ تھی، نہ میں نے دیکھی۔ یہ الفاظ بار بار دہرائے۔ فرشتوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، گھبرائیں نہیں۔ جب فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر بیٹھے تھے تو لوط علیہ السلام کی بیوی لوگوں کے پاس گئی اور بتایا کہ ہمارے گھر اتنے خوبصورت جوان آئے ہوئے ہیں تاکہ ان سے وہ بدبخت برائی کر سکیں۔ لوط علیہ السلام کے روکنے کے باوجود وہ گھر میں داخل ہو گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مارا، سب گر گئے اور اٹھ کر بھاگ گئے۔ صبح ہونے سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کو فرشتوں نے ادھر سے نکال دیا اور اللہ پاک کا عذاب ان پر مسلط کر دیا، جس سے پوری بستی اپنی ہستی سے مٹ گئی۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کا شکریہ۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک میری، میرے والدین اور ساری امت کی بے حد بخشش فرما، آمین۔